وہ عباس آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو تب بھی ہم تمہیں ایک بھی قطرہ پانی نہ دیں گے یہاں تک کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ حملہ کرو، حملہ! دوستو، دور جاہلیت میں لوگوں کو تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا تھا۔ ان قافلے والے لوگوں کے پاس تجارتی سامان اور بکے ہوئے مال کی رقم بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے کچھ لٹیرے ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ سے چلنے والے اس قافلے کے پاس نہ تو کوئی مال و دولت تھی اور نہ ہی کوئی تجارت کا سامان تھا، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کے اس قافلے کو یزیدی لٹیروں نے اتنی بے رحمی سے لوٹا کہ قافلے کے ہر ایک مرد کو شہید کر دیا، عورتوں کو قید کر لیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ امام حسین کا قافلہ مال و دولت کے لیے نہیں لوٹا گیا، بلکہ اس قافلے کو لوٹنے کا مقصد صرف اور صرف حق اور سچ کو دبانا اور برے کاموں کو عام کرنا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دین اسلام میں وہ طاقت ہے کہ جب جب دین اسلام کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام اتنا ہی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا امام علی مقام کی شہادت کے بعد۔ یزید نے سوچا امام حسین کی شہادت کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا اور یزیدی ڈنکا بجنے لگے گا، لیکن آگے کیا ہوا آپ بہتر جانتے ہیں۔ یزید کو عزت دینے والا آج دنیا میں کوئی موجود نہیں اور حضرت امام حسین قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ آخر کیا گزری ہوگی ان اہل بیت کی خواتینوں کے دلوں پر کہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اعز و اقارب کو شہید کر کے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ دوستو، میدان کربلا کا واقعہ پیش کرتے وقت دل لرز سا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ویسے تو کربلا میں شہید ہونے والے ہر بہادر کی شہادت دل کو چھو لینے والی ہے، لیکن آج ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور معصوم علی اصغر کی شہادت کا رلا دینے والا واقعہ پیش کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ شفقت پیدری کی وجہ سے اس میں ناکامی نہ ہو سکے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کی ہمت پر قربان جائیے کہ آپ کے اعز و اقارب اور خاندان والے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا کرتے تھے، اور اسی طرح میدان کربلا میں شہید ہونے والے بہادر کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لاتے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، بلکہ دین اسلام کی خاطر آپ اپنے ہر ایک جانثار کو راہ حق میں قربان کرتے رہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کمسن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم الحرام سے بند کر رکھا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اہل بیت اطہار پر خانہ پانی بند ہے، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور خیمے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کی ایسی حالت حضرت عباس سے برداشت نہ ہو سکی۔ حضرت اون محمد کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کے علمبردار حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی خدمت میں تشریف لائے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ مجھ سے اب علی اصغر اور دوسرے ننھے ننھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے ایک مسکیجہ پانی لے آؤں اور ان پیاسوں کو پانی پلا دوں۔
حضرت عباس کی بات سن کر حضرت امام پاک کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا اے میرے بھائی تم تو میرے علمبردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمی دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، اب مجھ سے ننھے ننھے بچوں کی پیاس اور ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، بس ایک آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے پانی لا کر ان کی پیاس بجھا سکوں۔ جب حضرت عباس علمبردار کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس کو سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں سے پانی لانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج کے سپاہی نے حضرت عباس کو جب نہر فرات کی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً یزیدی فوج کو خبر کر دی۔ سپاہیوں نے مورچہ سنبھالا اور حضرت عباس کو بیچ راستے میں ہی روک لیا۔ حضرت عباس نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کوفیو، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ سے شرماؤ، افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسائے رسول کو یہاں بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کر دی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام دوستوں احباب اور اعز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو، سوچو کل قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت عباس کی تقریر سن کر سپاہیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے کہ اگر ساری دنیا پانی پانی کیوں نہ ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں لینے دیں گے جب تک کہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالم فوج کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ حضرت عباس فوج کا سینہ چیر کر نہر فرات کی جانب بڑھنے لگے۔ یزیدی فوج بھی حضرت عباس پر ٹوٹ پڑی اور تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت عباس نے بھی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یزیدی فوج میں آپ کی بہادری کا اتنا خوف تھا کہ کوئی بھی سپاہی سامنے آنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، جو بھی آپ کے سامنے آتا وہ ایک ہی بار میں جہنم رسید ہو جاتا۔ حضرت عباس دشمن فوج کا سامنا کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ نہر فرات پر پہنچ کر آپ نے پہلے مسکیزے میں پانی بھرا اور ایک چلو پانی پینے کا ارادہ کیا، لیکن فوراً آپ کو ننھے ننھے بچوں اور عورتوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی فاطمہ کے جگر پارے پیاسے رہیں اور میں شیراب ہو جاؤں۔ آپ نے فوراً چلو میں لیے پانی کو نہر میں پھینکا اور بھرا ہوا مسکیزہ کاندھے پر لٹکایا اور نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور اٹھا کہ راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، اگر یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اور ادھر حضرت عباس اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے زخمی شیر کی طرح یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں، خون کی نالیاں بہنے لگیں۔ اسی طرح آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک زرارہ نامی خبیث نے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ کر کندھے سے الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے ایسا وار کیا کہ داہنا ہاتھ بھی کٹ کر کندھے سے الگ ہو گیا۔ اب آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، لیکن مشکیزے کا خیمہ حسین تک پہنچنا شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا۔ ایک ودوقت شخص نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ مشکیزے کے پار ہو گیا اور سارا پانی نیچے گر گیا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی جین سے فرش زمین پر آ گئے اور فرمایا اے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیے۔
इमाम अली मकाम ने हज़रत अब्बास की आवाज़ सुनी तो लरज़ गए और दौड़कर हज़रत अब्बास के पास तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अब्बास अलंबरदार खून में नहाए हुए हैं और अनकरीब जामे शहादत नोश फरमाने वाले हैं। इमाम अली मकाम हज़रत अब्बास को उठाकर खेमे की तरफ ला ही रहे थे कि हज़रत अब्बास अलंबरदार ने एक प्यारी सी नज़र हज़रत इमाम हुसैन के चेहराए अनवर पर डाली और फिर आपकी रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरह हज़रत अब्बास भी शहीद हो गए। खेमे के अंदर से अब भी छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। छोटा बच्चा अपनी माँ से पानी मांग रहा है। ऐसे आलम में उस नन्हे बच्चे की खुश्क जबान कभी बाहर आती तो कभी बेचैनी से पूरा बदन हिलने लगता और गश खाकर बेहोश हो जाता। फिर चंद लम्हा बाद नन्हे अली असगर कभी अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो कभी अपनी सूखी जबान माँ की तरफ दिखाती हैं। मासूम बच्चा क्या जाने कि जालिमों ने उनके ऊपर दाना पानी बंद कर रखा है। जब नन्हे अली असगर की बेताबी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हज़रत रुबाब बिन इम्रुल कैश वालिदाए अली असगर बच्चे को गोद में लेकर इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज़ किया, ए मेरे सरताज, अब अली असगर की प्यास और बेताबी मुझसे देखी नहीं जाती। इसको गोद में लेकर जाइए और जालिमों को दिखाइए। शायद उन संगदिल लोगों को इस बच्चे की प्यास और बेताबी पर तरस आ जाए और वो लोग पानी के चंद घूंट इसको पिला दें। ये नन्ही सी जान 6 महीने के अली असगर ना जंग करने के लायक हैं और ना मैदान कारजार के काबिल हैं। हज़रत इमाम अली मकाम उस नन्हे से नूरे नज़र को सीने से लगाकर सिया दिल दुश्मनों के सामने तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मैंने अपना तमाम कुनबे और ख़ानदान को तुम्हारी बेरहमी और ज़ोर ज़फ़ा की नज़र कर दिया। अब भी अगर आतिश बुग़्ज़ जोश में है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा बच्चा अली असगर शीरख्वार है, प्यास से दम तोड़ रहा है। तुम लोग इसकी बेताबी देखो, अगर कुछ रहम आए तो इसका हलक तर करने को एक घूंट पानी दे दो। हज़रत इमाम अली मकाम की इस तकरीर का ज़ालिमाने संगदिल पर कोई असर नहीं हुआ। उस बेजुबान बच्चे पर उन लोगों को ज़रा भी रहम नहीं आया। बजाय पानी पिलाने के एक बदबख्त अजली हरमला बिन काहिल ने तीर का ऐसा निशाना बांधकर मारा कि अली असगर के हलक को छेदता हुआ इमाम पाक के बाजू में पेवस्त हो गया। हज़रत इमाम पाक ने उस तीर को खींचा तो हज़रत अली असगर के गले से खून का फव्वारा जारी हो गया और बच्चे ने यूं ही तड़प तड़प कर बाप की गोद में जान दे दी। जब हज़रत इमाम अली मकाम नन्हे अली असगर की लाश को खेमे में लेकर आए तो उनकी वालिदा ने अव्वल नज़र में देखा कि बच्चे में बेतवाना हरकतें नहीं हैं। सुकून का आलम है तो गुमान किया कि बच्चे को शायद पानी दे दिया गया है। वालिदा के पूछने पर हज़रत इमाम अली मकाम ने नन्हे अली असगर को उनकी वालिदा के सामने करके फरमाया, ये भी साकिए कौसर के जाम से शराब होने के लिए अपने भाइयों से जा मिले। अल्लाह ताला ने ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। अल्लाह अकबर। फूल तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। या रसूल अल्लाह।